کہتے ہیں جب رہی نہ مجھے طاقت سخن، کہتے ہیں جب رہی نہ مجھے طاقت سخن، جانوں کسی کے دل کی میں کیوں کر کہے بغیر۔ السلام علیکم ناظرین، وہ غزل کے جس کا آغاز ہو چکا ہے، جس کا مسئلہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے، اس غزل کا شعر نمبر 2 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تو شعر ہے، کہتے ہیں جب رہی نہ مجھے طاقت سخن، جانوں کسی کے دل کی میں کیوں کر کہے بغیر۔ اس شعر میں چونکہ کوئی ایسا مشکل لفظ بظاہر نہیں ہے کہ اس پر پہلے خصوصی طور پر گفتگو کی جائے، لہذا آئیں براہ راست اس کے جو ہے معنی کی طرف ملتفت ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ غالب جو ہے پورا ایک واقعہ جو ہے پہلے وہ تشکیل دیتے ہیں، اس کی جزیات طے کرتے ہیں، پھر اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ 2 لائنوں میں، 2 سطروں میں، 2 مصروں کی صورت میں پیش کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے۔ اس شعر کے یوں سمجھیں کہ 2 زمانے ہیں۔ ایک وہ زمانہ ہے کہ غالب جو ہے اپنے محبوب کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے، اپنا حال دل سنانے کے لیے بےتاب ہے، لیکن محبوب ہے کہ اس کی طرف ملتفت نہیں ہوتا، توجہ نہیں دیتا، اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اسی کشمکش میں، اسی کوشش میں، چاہت میں غالب جو ہے وہ سن رسیدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ غالب کا جتنا اس طرح کا سہل ممتنع قسم کا کلام ہے، وہ ہے بھی ان کا یوں سمجھیں کہ اس عہد کا جب وہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا، اس کی ایک وجہ تو وہ خود بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے شعر ہیں اب صرف دل لگی کے اسد، ہمارے شعر ہیں اب صرف دل لگی کے اسد، کھلا کے فائدہ عرض ہنر میں خاک نہیں۔ تو پہلے وہ عرض ہنر کیا کرتے تھے، بڑے بڑے مشکل قسم کے الفاظ، بڑی بڑی مشکل قسم کی تراکیب اور نہ جانے اور کیا کچھ، اتنا کچھ ملا جلا کر وہ پیش کرتے تھے کہ سامع کے بالعموم سر کے اوپر سے ہی گزر جاتا تھا۔ حتیٰ کہ غالب کو کہنا پڑا اپنی ایک معروف ربائی میں، گوئیں مشکل وگرنہ گوئیں مشکل، کہ اگر کہتا ہوں تو مشکل کہتا ہوں، اور اگر ایسا نہ کروں تو پھر یہ میرے لیے مشکل ہے۔ تو بہرحال پھر غالب نے اس قسم کا سہل ممتنع قسم کا کلام جو ہے وہ کہنا شروع کیا، جو کہ معروف بھی ہوا، مقبول بھی ہوا اور آج تک باقی بھی ہے۔ تو اس قسم کا جتنا غالب کا کلام ہے اس میں بہت گہرائی ہے، اسی طرح کی اس میں منظر نگاری ہے، اور پورا ایک واقعہ ہے جو کہ غالب نے اس میں گویا کہ ایک طرح سے نظم کر دیا ہے۔ تو اسی قبیل کا یہ شعر، یا بلکہ یہ پوری غزل اسی قبیل کی ہے۔ تو بات اس شعر کی ہو رہی ہے، غالب جو ہے اپنے محبوب کو حال دل سنانے کے لیے بے چین ہے، حال دل اس تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کوشاں رہتا ہے، لیکن وہ آگے سے سنتا نہیں ہے، اور اسی حالت میں غالب جو ہے وہ سن رسیدہ ہو جاتا ہے۔ اور جب سن رسیدہ ہو جاتا ہے تو وہ جو قوت گویائی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، کیونکہ سن رسیدہ ہونے کے ساتھ انسان کے قوا جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، بینائی بھی کمزور ہوتی ہے، قوت سماعت بھی کمزور ہوتی ہے، اسی طرح سے قوت گویائی جو ہے وہ بھی کمزور ہوتی ہے۔ تو اس میں قوت گویائی کے کمزور ہونے کا تذکرہ ہے۔ تو پھر جب یہ صورتحال ہو گئی کہ غالب کے ہاں طاقت سخن نہ رہی، یعنی بات کرنے کی طاقت نہ رہی، ذوف کی وجہ سے ڈھنگ سے غالب کلام کرنا کر سکتے تھے، تو پھر غالب نے کہا کہ کہتے ہیں جب رہی نہ مجھے طاقت سخن، کہ پہلے تو میں جب تندرست تھا، جب مجھ میں طاقت تھی، توانا تھا، میں اپنا مدعا، اپنا معافی الضمیر کھل کر بیان کر سکتا تھا، تو میری طرف کبھی توجہ ہی نہ دی، مجھے بات کرنے کی اجازت ہی نہ ملی، بات پر وہاں زبان جو ہے وہ کٹتی رہی۔ لیکن اب جب کہ طاقت سخن نہ رہی تو اب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جانوں کسی کے دل کی میں کیوں کر کہے بغیر۔
کہ اے میاں غالب، میں تو آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب آپ سے بولا ہی نہیں جاتا، اب میں آپ کے دل کے اندر کیا ہے مجھے ایسے بیٹھے بٹھائے کیوں کر پتہ چل سکتا؟ تو بس غالب نے اپنے معشوق کی اسی منافقت، اسی دو عملی کا جو ہے اس شعر میں رونا رویا ہے کہ جب مجھ میں بات کرنے کی طاقت تھی، جب مجھ میں طاقت سخن تھی تو مجھے بات کرنے کی اجازت نہ ملی، بات پر وہاں زباں کٹتی، تو اس وقت تک تو مجھے بات پر زبان کاٹنے کا حکم نامہ ملتا رہا، لیکن اب جب کہ میں سچ مچ طاقت سخن سے محروم ہو چکا تو اب فرماتے ہیں کہ جی کہیے حضور کہیے، گویا کہ غالب کا محبوب و معشوق کسی طور پر بھی غالب کو اپنا حال دل سنانے کی اجازت نہیں دینا چاہتا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ یہ انتہائی دلکش اور خوبصورت شعر اپنی تمام تر تفاصیل کے ساتھ آپ کی نظر ہو چکا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اور اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس کے بعد اس غزل کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، اس وقت تک کے لیے فقیر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔